تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 118, 119 and 120 تین آیت ہے. آیت نمبر 118. O you who believe, take not as your bitana. بتانا کا مطلب ہے ایڈوائزرز یا ہیلپرز، یعنی ان کی جس سے تم نصیحت یا کچھ لو یا کچھ مشورہ رائے مشورہ کرو یا ان سے مدد لو. تو اے ایمان والو ان سے یعنی ٹیک ناٹ ایز یور بتانا، یعنی تم ان کو اپنا بتانا مت بناؤ جس سے کہ تم اپنی بات ان کو بتاؤ گے، پہلے اپنا راز ان کو دو گے، پھر ایڈوائز سیکھ کرو گے نا، مدد طلب کرو گے. تو وہ جو راز تم جو دو گے وہ وہیں پر مسٹیک ہے، نہیں دینا ہے. وہ ایڈوائز تو ان کو ان سے لینا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم ایڈوائز لینے کے لیے تم کو ان کو اپنی بات تو بتانی پڑے گی نا. تو ان کو اپنے کلوز فرینڈز اور ایک دم انٹیمیٹ مت بناؤ. دوز ادر دین یور اون، جو تمہارے خود کے ہیں، جو تمہارے خود کی یعنی جو صحیح سچے جو بلیورز ہیں، مومن ہیں، ان کو چھوڑ کر ان کو مت بناؤ، کیونکہ یہ جو ہے منافق ہے. سنس دے ول ناٹ فیل ٹو ڈو دیئر بیسٹ ٹو کرپٹ یو، یہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ تم کو اپنے صحیح راستے سے ہٹا دیں اور تم میں بگاڑ لائیں. دے ڈیزائر ٹو ہارم یو سیویئرلی، ان کی خواہش تو یہی ہے کہ یہ تمہیں بری طرح سے ضرر پہنچائے. Hatred has already appeared from their mouths. ان کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہے پھونکے، اس سے ظاہر ہو گیا کہ ان کے دل میں تمہارے لیے بہت نفرت ہے. But what their breast conceal is far worse. ان کے سینوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا وہ تو اور بھی بدتر ہے. Indeed, we have made plain to you the ayat, if you understand. یقیناً ہم نے بہت صاف طور پہ یہ آیت تم کو بیان کر دی ہے اگر تم سمجھو. آیت نمبر 119. Lo, you are the ones who love them but they love you not. یہ کیا؟ تم تو ان کو بہت چاہتے ہو، تم تو ان سے بڑی محبتیں کرتے ہو، لیکن وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے. And you believe in all the scriptures. تم تو تمام جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہو. And when they meet you، تو وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں they say we believe، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. But when they are alone، لیکن جب وہ تنہائی میں اکیلے ہوتے ہیں they bite their anamil at you in rage، تو اپنی انگلیوں کی ٹپ کو غصے کے اندر چباتے ہیں تمہارے پر جو غصہ ہے. Say perish in your rage، کہو ان سے جاؤ فنا ہو جاؤ اپنی اس غصے کے اندر، تباہ ہو جاؤ یعنی مرو. Certainly Allah knows what is in the breast, all the secrets. یقیناً اللہ تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان کے سینوں کے اندر کون سے راز ہیں، ان کے سینوں میں کون سے راز دفن ہے، وہ سب جانتا ہے اللہ. آیت نمبر 120. If a good befalls you, it grieves them. تم پہ جب کوئی بھی خیر آتی ہے تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. But if some evil overtakes you, they rejoice at it. اور جب تمہارے پر کوئی تکلیف یا مصیبتیں آتی ہے تو یہ بڑی خوشیاں مناتے. But if you remain patient and have taqwa, not the least harm will their cunning do to you. لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کے چالاک سے چالاک بھی تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. Surely Allah surrounds all that they do. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کو احاطے میں لے لیا ہے، گھیراؤ میں. اس کو گھیراؤ بھی بولتے ہیں، جیسے پولیس گھیراؤ میں لے لیتی نا، ایسا. The prohibition of taking advisors from among the disbelievers. منع کیا گیا ہے کہ کافر قوم میں سے کسی سے مدد مت لو، کوئی ان سے ایڈوائز بھی مت لو، مشورہ مت کرو ان سے.
تم جاؤ گے ان سے مشورہ کرنے، وہ تمہاری وہ بات ان کو مل جائے گی اور وہ جا کے پہنچا دیں گے دشمنوں کو. اللہ said یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم. او یو who believe، اے ایمان والو، ٹیک ناٹ ایز یور بطانہ دوز ادر دین یور اون. کسی کو اپنا بطانہ، اپنا کلوز، اپنا بہت ہی قریبی مت بناؤ سوائے جو تمہارے خود کے اپنے لوگ ہیں ان کے سوا. اللہ forbids his believing servants from taking the hypocrites as advisors. اللہ سختی سے منع کر رہا ہے مومنوں کو، جو اس کے مومن بندے ہیں ایمان والے، کہ یہ منافق لوگوں سے نصیحت مت لو، ان سے کوئی رائے مشورہ مت کرو. So that the hypocrites do not have the opportunity to expose the secrets of the believers. تاکہ ان کے پاس کوئی موقع نہ ہو کہ یہ تمہارے راز جو ہے وہ فاش کر دیں. And their plans against their enemies. تو جو بھی سیکرٹس ہیں مومنوں کے، اور جو بھی ان کی آگے کی جو ان کی مطلب جو بھی ان کا پلان ہے اور جو وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ دشمن تک پہنچا دیں گے نا وہ. The hypocrites try their very best to confuse, oppose and harm the believers any way they can. منافق لوگ جو ہے وہ اپنی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان مومن بندوں کو الجھا دو، یا ان کے خلاف یعنی اختلاف ان میں ڈالو، یا ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان کو نقصان پہنچاؤ جیسے بھی کسی بھی طرح. اینڈ بائی یوزنگ اینی وکیڈ ایول مینس ایٹ دیئر ڈسپوزل. یعنی اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ وہ نقصان پہنچا سکتے، وہ خواہ کوئی وکٹ ٹیڑھی یا کوئی ایول برائی، کوئی بھی چیز ان کے پاس ایسی ہے جس سے کہ وہ ان کا نقصان کچھ کر سکے یا ان کا برا کچھ کر سکے، تو وہ کبھی بھی چوکیں گے نہیں وہ کرنے سے. دے وش دا ویری ورسٹ اینڈ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز فار دا بلیورز. ان کی خواہش تو یہ ہے کہ تمہاری بری سے بری حالت ہو. وہ چاہتے یہی ہے کہ تمہاری بہت ہی بدترین یا بہت ہی تکلیف والی کنڈیشن ہو مومنوں کی. ان کی خواہش یہی ہے. اللہ said لا تتخذوا بطانۃ من دونکم ٹیک ناٹ ایز یور بطانہ دوز ادر دین یور اون. اپنے قریبی اور بہت ہی انٹیمیٹ مت بناؤ ان کو جو تمہارے اپنے نہیں ہیں. اپنے جو ہیں تمہارے خود کے انہی کو بناؤ. In reference to taking followers of other religions as consultants and advisors. دوسری جو قومیں ہیں یا دوسری جو دین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنا ان سے رائے مشورہ مت لو، ان سے کوئی نصیحت مت لو. For advisors of a certain person have access to his most secret affair. کیونکہ جس سے تم نصیحت لوگے تو پھر اس کے پاس یعنی کہ اس کے جو بہت ہی رازدار معاملات ہیں تو وہ اس تک پہنچ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا. Al-Bukhari and An-Nasai recorded that Abu Sa'id said that the messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفۃ الا كانت له بطانتان بطانۃ تأمروه بالخیر وتحضوه علیہ وبطانۃ تأمروه بالسوء وتحضوه علیہ والمعصوم من عصم اللہ. Allah has not sent any prophet nor was there any khalifa, but they have two types of advisors. اللہ نے جب بھی کسی نبی رسول کو بھیجا یا کوئی بھی خلیفہ، تو اللہ نے اس کے دو طرح کے اس کے ایڈوائزرز، اس کے مطلب رائے مشورہ کرنے والے دو طرح کے لوگ ان کو دیے. ون دیٹ کمانڈز ہم ود رائچسنس. ایک تو وہ ہے جو حکم کرتے ہیں کہ نہیں نیکی کے لیے اینڈ ایڈوائزز اٹ.
اور پھر اس کے لیے جو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے وہ کرتے ہیں. لیکن دوسرا ٹائپ وہ ہے اینڈ another that commands him with evil and advises him with it. تو دوسرا جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور پھر اس میں کیا نصیحت کی ضرورت ہے وہ دیتا ہے کہ برائی کا کام کرنے کے لیے بھی تو تم کو نصیحت دینی پڑے گی نا کہ دیکھو ایسا مت کرنا، ایسا کرنا، یوں کرو گے تو ٹھیک رہے گا، ورنہ ان کو پتا چل جائے گا، ورنہ یہ ایسی سب چلتا رہتا ہے. اونلی دوز whom اللہ gives immunity are immune. صرف اللہ جس کو بچائے وہی بچے گا. ابن ابی حاتم reported that ابن ابی الدحقنا said عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ was told، ان سے کہا گیا there is young man here from the people of Hira. ہیرا جو ہے وہ عراق کی ایک جگہ ہے اور وہاں کے سب لوگ جو تھے وہ کرسچن تھے who were Christians. تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ یہ ایک مطلب ایک جوان آدمی ہے یہ، اور یہ ہیرا کے جو لوگ ہیں ان میں سے ہے، یعنی کرسچن ہے عراق سے. who is a proficient scribe، اور یہ بڑا ماہر ہے مطلب لکھنے میں. why do you not appoint him as a scribe؟ تو اس کو اپنا سکرائب بناؤ نا، لکھنے کے لیے اس کو اپوائنٹ کرو. حضرت عمر said رضی اللہ عنہ I would then be taking advices from among the disbelievers. تو پھر میں جو ہوں کافر قوم میں سے اپنے لیے ایڈوائسر لوں گا، یعنی کہ جس سے میں نصیحت لوں. تو یعنی میں پھر یہ کروں گا نا، اس کا مطلب یہ ہوا. This ayah and the story about Umar رضی اللہ عنہ testify to the fact that Muslims are not allowed to use Ahl al-Zimma to be scribes in matters that affect the affairs of Muslims and expose their secrets, for they might convey these secrets to competent disbelievers. اس یہ آیت اور حضرت عمر کی یہ جو بات ہے اس میں گواہی ہم کو یہ ملتی ہے، ثبوت کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ جو ان کے ذمے پر ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی کرسچنز ہے، یہودی ہے، اور وہ جزیہ دے کے مطلب رہے وہاں پہ، لیکن ان کے اندر کوئی ایکسپرٹ بھی ہے کوئی چیز میں، تو اس کو تم مت لو، اس کو اپنا لکھنے والا مت بناؤ کہ تو تمام باتیں وہ تمہاری لکھے. تمہارے معاملات جو کہ مسلمانوں کے جو بھی معاملات ہوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے راز جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، پتہ چل جائیں گے تمہارے رازوں کو، کیونکہ وہ پہنچا دیں گے پھر ان لوگوں کو جو تمہارے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، جو تمہارے ساتھ جنگجو جو ہے لوگ کافر قوم میں، ان کو پہنچا دیں گے وہ. دس از وائی اللہ سیڈ، اسی لیے اللہ نے کہا لا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ since they will not fail to do their best to corrupt you. وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ تمہیں مطلب کرپٹ کریں، تم کو خراب، تم کو برا کریں. They desire to harm you severely. وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہو، ان کی خواہش ہے یہ کہ بہت شدت سے چاہتے ہیں کہ تمہارا کسی طرح نقصان ہو. اللہ then said قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اکبر ورڈ یوز کیا نا اللہ نے. سوچو hatred has already appeared from their mouths. نفرتیں ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی. But what their breast conceal is far worse. وہ تو اور بھی اکبر، اور بھی بڑا ہے. ان کے سینوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ تو ان کے منہ سے جو ظاہر ہو رہی ہے اس سے بھی بڑی ہے. Meaning enmity appears on their faces and in what they sometimes utter. دشمنی جو ہے وہ ان کے چہروں پر بھی دکھائی دیتی ہے، جیسے انسان کے چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے کہ دشمنی، اس کا چہرہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی عداوت ہے.
دوسرا ان کے منہوں سے کچھ ورڈ نکل جاتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں دشمنی بھری ہوئی ہے. ایز ویل ایز دا enmity they have against اسلام. پھر اسلام کے لیے جن کے دلوں کے اندر خنس ہے, بغض ہے, کینہ ہے, دشمنی ہے. اینڈ اٹس پیپل ان دیئر ہارٹ. اور جو بھی اسلام کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ان کے دلوں کے اندر ان کے لیے عداوت ہے. Since this fact is apparent to every person who has sound comprehension. اور یہ سچائی جو ہے ہر بندے کے اوپر ظاہر ہو گئی ہے جس کو بھی صحیح سمجھ بوجھ ہو. Therefore, قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. Indeed, we have made plain to you the ayat if you understand. یقیناً ہم نے بہت کھول کے بیان کیا ہے, بتایا ہے تمہیں اس آیت میں اگر تم سمجھ سکو. اللہ said next, ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم. Oh, you are the ones who love them. ارے تم تو وہ لوگ ہو جو ان سے بڑی محبتیں کر رہے ہو, but they love you not. وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے. Meaning, اس کا مطلب ہے او believers, ہے ایمان والو, you like the hypocrites. تم کو منافق لوگ بڑے پسند آتے ہیں because you think they are believers. کیونکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ بھی مومن لوگ ہیں. For they pretend to be so. کیونکہ وہ ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں تمہارے سامنے کہ وہ بھی مومن ہیں. But they do not like you publicly or secretly. مگر وہ تو تم کو بالکل پسند نہیں کرتے, چاہے لوگوں کے بیچ ظاہر طور پہ بھی یا چھپے ہوئے طور پہ بھی, وہ تم کو بالکل پسند نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. And you believe in all the scriptures. جبکہ تم تو تمام کتابوں کے اوپر تمہارا ایمان ہے, تم مانتے ہو کہ یہ اللہ کے پاس سے بھیجی ہوئی کتابیں. Meaning you have no doubt in any part of Allah's book. اللہ کی کتاب کے اندر تم کو کہیں بھی کوئی شک و شبہات نہیں ہے. While the hypocrites have deep doubts. منافق لوگوں کے دل میں بڑے شک و شبہات ہے قرآن کے لیے. Confusion and reservations about it. تو ان کے دلوں کے اندر جو بھی اس کو لے کر جو ان کے دل و دماغ میں چل رہا ہے کہ وہ کنفیوز ہے اس کو لے کر, کہ بڑے الجھے ہوئے ہیں, تو وہ اس شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں. محمد بن اشاق reported that Ibn Abbas said that وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ and you believe in all the scriptures. کہ تم تو تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو. Means you believe in your book, their book and the previous books. تم تو اپنی کتاب قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہو, ان کی کتابوں پہ بھی رکھتے ہو, اور اس سے پہلے جو آئی اس پہ بھی رکھتے ہو. While the hypocrites disbelieve in your book. لیکن منافق لوگ جو ہے وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے. And this is why they deserve that you dislike them instead of them disliking you. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ تم ان کو ناپسند کرو بجائے اس کے کہ وہ تم کو ناپسند کرے. یعنی بولتے نا, وہ کیا تم کو ناپسند کرے, تم خود ہی ان کو ناپسند کرو. ابن جریر collected this statement. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. And when they meet you, جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں, they say we believe, ہم ایمان لائے. But when they are alone, لیکن جب وہ اکیلے ہوتے, they bite their anamil at you in rage. وہ اپنی انگلیوں کی ٹپس جو ہے وہ چبا رہے ہوتے غصے کی حالت میں. قتادہ stated that anamil means the tips of the fingers. انامیل جو ہے وہ انگلیوں کی تمہاری جو ٹپ ہے, جو انگلیوں کی نوکیں ہیں, وہ ہے. This is the behavior of the hypocrites. یہ منافق لوگوں کا ایک طریقہ ہے. Who pretend to be believers. وہ تمہارے سامنے کوشش تو مومن بننے کی کرتے ہیں, acting and kind, کہ وہ بڑے بہت ہی رحم والے ہیں. When they are with the believers, جب وہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں. All the while concealing the opposite in their hearts in every respect. جبکہ ان کے دلوں کے اندر اس کا الٹ ہے.
جس کو چھپا کے رکھتے ہیں. وہ اپوزٹ جو ہے ان کے دلوں میں وہ چھپا کے رکھتے. دس از دا ایگزیکٹ سچویشن دیٹ اللہ ڈسکرائبس. یہی وہ سچویشن ہے جس کو اللہ بیان کر رہا ہے. وَإِذَا خَلَوْا أَذُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ But when they are alone, لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں, they bite their anamil at you in rage. تو اپنی انگلیوں کو وہ چبا رہے ہوتے غصے کے اندر تمہاری جانب. And rage is extreme anger and fury. Rage جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حد سے زیادہ ان کے اندر غصہ اور تیش ان کے اندر بھرا ہوا ہے کہ کیا کر ڈالے وہ تم کو. اللہ said to them, اللہ نے ان سے کہا, قل کہو, موتو بغیظکم, مرو اپنے اس غصے میں تمہارے. ان اللہ علیم بذات الصدور, سے perish in your rage, تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ, جاؤ تمہارے غصے میں. Certainly Allah knows what is in the breast, all the secrets. یقیناً اللہ ان کے سینوں میں جو راز ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. For no matter how much you envy the believers and feel rage towards them, تم ایمان والوں کے لیے, مومنوں کے لیے تمہارے دل میں کتنی حسد اور جلن ہے, تمہارے دل میں کتنا غصہ ہے, know that Allah shall perfect his favor on his believing servant. جان لو تم چاہے کتنی بھی حسد میں ہو, غصے میں ہو, آگ میں جل رہے ہو, یہ بات جان لو کہ اللہ جو ہے وہ اپنے فیور کو, اپنی نعمت کو پورا مکمل کر دے گا اپنے مومن بندوں پہ. اور یہ فیور جو ہے, یہ نعمت جو ہے جس کو اللہ مکمل کرے گا اپنے مومن بندوں پہ, وہ قرآن ہے. تو قرآن کو کیا سچ مچ ہم نے نعمت سمجھا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہر مسلمان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کمپلیٹ کر دے گا, کمپلیٹ ہز ریلیجن. جو اللہ کا دین ہے اس کو بھی اللہ کامل کر دے گا. ریز ہائی ہز ورڈز, اللہ کے جو کلمات ہیں, کلمے کلام, اس کو بلند کرے گا اللہ. اینڈ گیو ڈومیننس ٹو ہز ریلیجن, اور اللہ اپنے دین کو مطلب ڈومیننس یعنی حکومت یا حاکم یا حاکمیت اس کو عطا کرے گا. Therefore, O hypocrites, اے منافقوں, die in rage, مرو اپنی اس غصے کے اندر. اللہ یہ بول رہا ہے, سوچو کتنی بڑی بات ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ knows what is in the breast, اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے ان کے سینوں میں کیا ہے. Allah has perfect knowledge of what you conceal in your hearts and chest and in the rage, envy and hatred you have against the believers. اللہ نے اپنے جو مطلب نالج ہے, جو علم ہے, جس کو کہ تم چھپا رہے ہو اپنے دلوں کے اندر, اپنے سینوں کے اندر, اس کو اللہ نے پرفیکٹ کر دیا, کمپلیٹ کامل کر دیا. تم اس کو چھپا رہے ہو نا, تم اپنے غصے میں ہو, حسد اور جلن میں ہو, نفرتوں میں ہو, جو تم کو مومن لوگوں کے لیے ہے. اللہ ول پنش یو فار آل دس ان دس لائف, اللہ تم کو اس کے لیے عذاب دے گا اس دنیا کی زندگی میں بھی. اینڈ دے ول ہیو دا گڈ دیٹ یو ڈس لائک فار دیم, اور ان کے لیے خیر ہوگا جو کہ تمہیں ناپسند ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ مومنوں کے لیے خیر دے گا. In the hereafter you will suffer severe torment in the fire where you will remain for eternity. اور آخرت میں تم جو بھگتو گے بہت بڑا شدید عذاب آگ کے اندر, اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش. منافق کے لیے تو ہمیشہ ہمیش ہی ہے نا پورا, اور کافروں کے لیے
Thereafter Allah said, اس کے بعد اللہ نے کہا ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا. If a good befalls you, it grieves them. تمہارے پہ خیر آتی ہے ان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. But if some evil overtakes you, they rejoice at it. لیکن جب تم پہ تکلیف آتی ہے تو یہ بڑی خوشیاں مناتے. This only emphasizes the severity of the enmity that the hypocrites feel against the believers. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی دل میں کتنی شدید دشمنی ہے منافقوں کے دل میں مومنوں کے لیے. If the believers enjoy fertile years, victories, support, and their numbers and following increase, the hypocrites become displeased. مومن لوگ جس سال ان کی فصلیں بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کو فتوحات ملتی ہے، پھر ان کو مطلب بڑا سپورٹ ملتا ہے ان کے نمبر سے کہ ان کے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر ان کے اندر کافی مطلب بڑھوتی ہو رہی ہے، لوگ آ کے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، ٹرائبز کے ٹرائبز، تو لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. اب منافق جو ہے وہ اس سے بڑا دکھی ہو جاتا ہے، ڈسپلیزڈ. When the Muslims suffer a drought or their enemies gain the upper hand against them by Allah's decree, just as occurred during the battle of Uhud, the hypocrites become pleased. لیکن اگر مسلمان کو جب قحط پڑتا ہے، قحط اور بہت تکلیفیں سہنی پڑتی ہے، کھانے پینے کی کمیاں ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے دشمن جو ہے وہ ان پہ غالب آ جاتے ہیں، مگر وہ سب اللہ کی مطلب جو اللہ نے قضاء و قدر جو بھی کیا ہے اس کی وجہ سے، وہ یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے کچھ بھی. جیسے کہ جنگ احد میں جو ہوا تھا وہ بھی اللہ کا ایک مطلب ڈکری تھا. دا hypocrites become pleased. تو جو منافق لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ said to his believing servants, اللہ اپنے مومن بندوں سے کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. But if you remain patient and have taqwa, اللہ مومن بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر صبر پہ جمے رہو اور تقوا تم میں ہو, not the least harm will their cunning do to you. ان کے چالاک جو ہیں وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ ڈائریکٹس دا بلیورز ٹو سیفٹی فرام دا وکیڈنس آف ایول پیپل. اللہ اپنے مومن بندوں کو راستہ بتا رہا ہے, ڈائریکشن دے رہا ہے سیفٹی کی طرف, حفاظت, امن و امان. جو برے لوگ جو ان کا ٹیڑھا پنا جو ہے اس سے بچا رہا ہے اللہ. اینڈ دا پلاٹس آف دا سینرز, اور جو بھی گنہگار ظالمین لوگ ہیں ان کی چالوں سے, بائی ریکمینڈنگ دیم ٹو ریورٹ ٹو پیشنس, کہ اپنے آپ کو صبر سے مت ہٹانا, صبر پہ رہنا جمے ہوئے. اینڈ بائی ہیونگ فیئر آف اللہ, اور اللہ کا تقوی, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, بے خوف ہو کے, نڈر ہو کے کچھ بھی مت کر بیٹھنا. کہ انسان سوچتا ہے کہ جیسے اب یہ لوگ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ کریں, تو وہ مت کر بیٹھنا کہیں. اللہ سے ڈرنا اینڈ ٹرسٹنگ ہم, اور اللہ پہ توکل بھی رکھنا. ان اللہ بما یعملون محیط, surely اللہ surrounds all that they do. یقیناً اللہ نے سب کچھ پورا احاطے میں لے لیا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. اللہ encompasses the enemies of the believers. مومنوں کے دشمنوں کو اللہ نے خود ہی گھیراؤ میں لے لیا ہے. all the while the believers have no power. جبکہ اگر believers مومنوں کے پاس پاور بھی نہ ہو اور strength except from him, اور وہ ان کی طاقت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے. whatever Allah wills occurs. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. and whatever he does not will does not occur. اللہ جو چیز نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتی, چاہے بندہ کتنا بھی چاہے. nothing happens in his kingdom except with his decision and according to his decrees. اللہ کی جو یہ پوری کائنات ہے, یہ پورا کنگڈم جو ہے اللہ کا, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے, اور اللہ نے جو قدر قضا جو طے کر دیا ہے اس کے مطابق ہی ہوگا. اس کے سوا کچھ بھی اپنے آپ نہیں ہوتا.
Verily, whoever relies on Allah, Allah shall suffice for him. جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ پر اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد، اتنا توکل ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. پر بندہ اگر کوئی اور چیزوں پہ توکل رکھ رہا ہے، کوئی اور اپنی چالاکی یا اپنی کوئی ایسی چال یا پلاٹنگ، تو وہ نہیں. یہ اللہ پہ پورا کہ پورا توکل اللہ پہ رکھیں گے تو ہی اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا. اللہ دین مینشنز دا اسٹوری آف احد. اس کے بعد اللہ نے احد کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا ہے. دا ڈیفیٹ دیٹ ہی ٹیسٹڈ دا بلیورز ود. وہ ہار جو مومنوں کو ملی جس سے اللہ نے ان کو آزمایا. ہی از ڈسٹنگوشنگ دا بلیورز فرام دا ہپوکریٹس اینڈ دیئر پیشنس. کیونکہ اللہ کو علیحدہ کرنا تھا مومنوں کو منافقوں سے. تو وہ کیسے ہوگا؟ جب آزمائش آئے گی تبھی ہی پتہ چلے گا نا یہ مومن ہے اور یہ دیکھو یہ منافق لوگ ہیں. اور یہ کہ ان کا صبر، ان کے صبر کو اللہ دیکھے گا کہ ان کے اندر صبر کتنا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.